نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سوال کریں تو یہ بڑا ایک بیسک سوال بنتا ہے یار کہ احادیث کتنی حد تک صحیح ہو سکتی ہیں، کتنی جس طرح سے وہ کمپائل ہوئی ہیں، جتنی وہ بعد میں ہوئی ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے ان کا کراس ویریفیکیشن کا، پھر مختلف ادوار میں کچھ صحیح بن جاتی ہیں، کچھ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس پہ علی بھائی سے ایک سوال ہوا تھا، کلپ میں تھوڑا پرانا ہے ان کا، تو علی بھائی نے کہا تھا کہ اگر پھر آپ نے اور سائنٹیفک کلیمز خاص طور پہ حدیث کو تھرو اگر آپ چلیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ سوال اٹھ سکتے ہیں۔ تو علی بھائی کا یہ کہنا تھا، اگر میں اس کو ٹھیک سے یاد کر پا رہا ہوں، کہ آپ نے جس پھر اگر آپ نے احادیث کو سائنس کی امتحان سے گزارنا ہے اور پھر کہنا ہے یار کہ یہ اور یہ تو میک سینس نہیں کر رہی، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ ہے، پھر آپ قرآن کو بھی گزاریں گے، پھر آپ وہاں پہ کیوں رک جاتے ہیں؟ تو میرا اس پہ علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ ایسی تو بات بالکل اس لیے نہیں بن سکتی کہ ایک تو ایز اے مسلمان بھی ہمارا ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے نا، قرآن تو ورڈ آف گاڈ ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر درجات بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن تو خود کلیم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یار یہ جو ہے نا یہ ایک میرا پرزروڈ کلام ہے وتھ کلیئرٹی، جبکہ حدیث میں ایسا کوئی کلیم ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میرے سامنے دو بکس پڑھی ہو، ایک یہ بک ہو اور ایک اور ہو، ایک بک پہ آتھر کا خود کا کلیم ہو کہ میں نے یہ جو لکھا ہے یہ بالکل ایزی ہے اور یہ میرا ہی الفاظ ہیں، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، دوسرے بک میں ایسا کوئی کلیم نہیں ہوا۔ تو پھر ہم کیوں، جس میں بہت سارے بڑے بڑے جید علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نے کل پرسوں کلپ دیکھا، وہ بخاری پہ کہہ رہے تھے کہ وہ 100% صحیح ہے۔ تو یہ ایسی بات کیوں مطلب پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلے ایک بھائی آئے تھے، احمد بھائی امریکہ سے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ حدیث کتنی حد تک صحیح ہیں، اور انہوں نے پھر ایک مثال بھی دی تھی کہ سورج کا مغرب سے نکلنا، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، میں نے وہ سن لی تھی ان کی بات۔ انہوں نے دو باتیں جو کی تھیں، ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں تو اللہ کا کلیم ہے کہ وہ محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی، دی ریممبرنس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ کلیم ہم احادیث کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ احادیث، کسی اسپیسیفک حدیث کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث ایز اے علم، سنت ایز اے علم، اور سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں انٹرچینجبل ورڈز ہیں۔ سنت اگرچہ عملی تواتر کا نام ہے، سینہ بسینہ چیزیں جو ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ صوفیہ والی سینہ بسینہ نہیں جو صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، لیکن اسی کا ریٹن ریکارڈ جو ہے وہ 30 صدی ہجری کے اندر فریز کر دیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان احادیث کی کتابوں کی برکت سے آپ 1200 سال کا سفر طے کر لیتے ہیں، ورنہ اس وقت جو دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے سو کالڈ باباؤں نے، تو وہ جس علاقے میں چلے جائیں اس علاقے کی سنت بالکل الگ ہے۔ اس کانٹیکسٹ پہ میں نے ایک مجلس نمبر 96 ریکارڈ کروائی ہے جاوید احمد غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات، اس کے جو پہلے 50 منٹ ہے میں نے پورا مقدمہ اس حوالے سے پیش کیا ہے۔ تو سنت یا احادیث جو اس کا ریٹن ریکارڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے نالج، علم کے طور پر اوورال اس علم کی گارنٹی بھی قرآن میں لی ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا بیان بھی پھر ہمارے ذمہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تھا بیان القرآن۔ تو وہ بیان جو ہے سنت اور احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی جڑ قرآن کی اس آیت میں ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او وثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو نا، تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لے آؤ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے کی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی کتاب، او وثارۃ من علم، یا علم کے آثار کوئی چلتے آ رہے ہو۔ تو علم کے آثار کیا ہیں؟ انبیاء کی سنت، انبیاء کی وحی، جو مطلوب ہے وہ تو بک کی فارم میں، اور غیر مطلوب سنت کی فارم میں، احادیث کی فارم میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، لیکن قرآن وہ مہینے نہیں بتاتا، وہ سنت سے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ وہ حج کے مہینے کون سے ہیں، انہیں رمضان کے کنزیکٹو بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے تھے، اگرچہ حج کا جو رکن اعظم ہے وہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد ہی لوگ ٹریولنگ شروع کر دیتے تھے، لہٰذا وہ حج کے مہینے شمار کیے جاتے تھے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ جی قرآن پاک 2 گتوں کے درمیان بالکل محفوظ ہے، اس طرح حدیث کے بارے میں بھی آپ کا کیا کلیم ہے؟ نہیں، حدیث کے بارے میں ہمارا کلیم بھی نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہے، قرآن کو ہم باللفظ محفوظ مانتے ہیں، احادیث کو بالمفہوم مانتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بعض چیزیں باللفظ ہیں، جس طرح نماز کا تشہد ہے، درود ابراہیمی ہے، اس طرح کی کچھ دعائیں ہیں جو باللفظ بھی ہیں، اوورآل ہم اسے بالمفہوم مانتے ہیں، محفوظ۔ اسی کانٹیکس میں ان کا یہ کہنا کہ جی چونکہ قرآن کی گارنٹی ہے، لہٰذا قرآن کو ہم اس ٹیسٹ سے نہیں گزاریں گے جس ٹیسٹ سے ہم احادیث کو گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جب ٹیسٹ آپ نے ایک رکھا ہے ایکسٹرنل، تو پھر اصول یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایکسٹرنل کوئی سانچہ ہے جس سے کسی چیز کو گزار رہے ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات کے اوپر آپ قرآن کا مذاق نہ اڑائیں، اس سے کم درجے کی بات حدیث میں آ جائے اور اس کا آپ مذاق اڑائیں۔ ہمارا مقدمہ آپ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں، وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میں ایمانداری سے فیصلہ کریں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارا اپنے فرقوں سے اختلاف ہے کہ بھئی بریلویوں کے بزرگ اگر چشتی رسول اللہ پڑھائیں تو وہ غلط، اور دیوبندیوں کے بزرگ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کریں تو وہ ٹھیک دیوبندیوں کے نزدیک، اور بریلویوں کے نزدیک اشرف علی رسول اللہ غلط اور چشتی رسول اللہ معرفت کی بات نہیں۔ اصول ایک ہوگا، یا پھر آپ جو اصول طے کر رہے ہیں پھر وہ اصول ہی ختم ہو گیا نا۔ جب قرآن کو بھی اس ٹیسٹ سے نہیں گزارنا آپ نے، پھر حدیث کو بھی نہ گزاریں، کیونکہ ہم حدیث کو بھی وہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ ہم نے تمہیں مکے میں حکم دیا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھنا، لیکن یہ الفاظ قرآن میں کہیں مکی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی غیر مطلوب سنت کے ذریعے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر یہ بات اتاری گئی تھی۔ اس طرح کی کئی ایک مثالیں ہیں، وہ آپ مجلس 96 میری دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی۔ تو اصول تو ایک رکھنا ہوگا، کیونکہ جب آپ اصول ایک نہیں رکھیں گے تو پھر آپ جب قرآن کے ان واقعات کو مان رہے ہیں معجزے کے طور پر، تو احادیث کے انہی واقعات کو معجزے کے طور پر مانتے ہوئے آپ کو کون سی چیز مانے ہے؟ قرآن میں آپ نے یہ معجزہ نہیں مان لیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ اب آپ اسے ذرا سائنس کے اوپر پیش کریں کہ بغیر باپ کے ایک کنواری عورت کو کس طرح اولاد ہوگی، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ سیدہ مریم سورہ مریم میں کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تعلق قائم کرنا تو دور کی بات، ہاتھ ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں طے پا چکا ہے کہ تجھے اور تیری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے نشانی بنانا ہے۔ تو یہ معجزہ ہو گیا نا، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، آیتن عربی میں کہتے ہیں، نشانی۔ تو قرآن میں جب یہ نشانی آئی ہے تو اب سائنٹیفکلی جتنی چیزیں ہم ان کو سائڈ پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو اوور کم کرے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز تو معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہے کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سورۃ الانبیاء میں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا۔ اب آپ کہیں جی آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، آگ میں تو جو بھی جلے گا ڈالا جائے گا جل جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کیسے نہیں جلے؟ تو آپ قرآن کی اس بات کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اس کو معجزے کے طور پر مانیں گے۔ اسی طرح کی چیزیں جب احادیث میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے تو معجزہ ہے۔ اگر قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے تو 12 چشمے پھوٹ پڑے ہیں، اور لاٹھی ماری ہے اور سمندری جھیل کے اندر راستہ بن گیا، تو سرکار اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اصول تو ایک رکھنا ہوگا نا۔ تو ہمارے پاس کسوٹی قرآن ہے، قرآن میں جو چیز معجزانہ طور پہ آپ مان لیں گے، اس سے کم درجے کی چیز احادیث میں جو سند سے آئی ہے ماننے میں کوئی چیز ہمیں آر نہیں لگتی۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پیغمبروں کے حق میں، بابوں کے حق میں نہیں مانتے ہم، کیونکہ پیغمبروں کو منوانا اللہ نے ہوتا ہے، بابوں کو منوانا نہیں ہوتا۔ بابوں کے کلیم کو ہم اس لیے ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے، اور ان کا کلیم ہے کہ بابے تو قیامت تک ہوں گے، ہم کہتے ہیں لاؤ بابے اور پروڈیوس کریں،
یہ سارے کام کر کے دکھائے جو شعبتے ان کی طرف منسوب کیے ہوئے، ان میں سے کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت نہیں ہے، اور آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جس کا جسم ایسا ہو کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ 12 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، قرآن میں تو یہ آ گیا نا کہ سارے انبیاء محتاج تھے۔ سورہ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، 75 نمبر آیت کے اندر۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے تھے غور و تفکر کے لیے، جب آپ کی بعثت سے جسٹ پہلے، تو سیدہ خدیجہ ان کو کھانا باندھ کے دیتی تھی۔ وہاں بھوکے نہیں ہوتے تھے آپ علیہ السلام، نہ وہ فاقہ کرتے تھے اتنے دن کا۔ یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں جو انہوں نے بابوں کے بارے میں کلیم کیے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر وہ چیز کلیم نہیں ہو رہی ہے تو اور کسی بابے کے بارے میں کلیم نہیں ہوگی۔ تو اس فرق کو آپ سمجھیں۔ اب قرآن حکیم میں جو قصہ موسیٰ اور خضر آیا ہے، اس میں جو خضر علیہ السلام سورۃ الکہف میں اس بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچے نے بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بننا تھا، اللہ نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے تو اس کی جگہ اس کو، اور وہ قتل تو ان کے سامنے ہوا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا۔ اللہ نے جان لینی ہوتی ہے، اسرائیل کے ذریعے لے یا کسی اور فرشتے کے ذریعے، تو کیونکہ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ میں نے جو کچھ کیا یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا۔ اللہ کا حکم تکوینی امور کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے تھے۔ اب جب یہ واقعہ آتا ہے، یہی واقعہ اگر بخاری میں ہوتا کہ اس طرح ایک فرشتے نے انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے استاد کی حیثیت سے ایک بچے کی گردن موڑ دی، تو انہی لوگوں نے قرآن اسی بخاری میں اس بات کا مذاق اڑانا تھا۔ میرے بڑے قریبی دوست منکرین احادیث میں سے تھے، ان سے میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتانا، میں اللہ کے حضور تمہیں پکڑوں گا اگر تم نے جھوٹ بولا۔ یہ جو قصہ موسیٰ اور خضر قرآن میں آیا، اگر یہ بخاری میں ہوتا، وہ کہتے کبھی بھی نہ ہم مانتے۔ تو میں نے کہا بس میں نے یہی آپ کو بات منوانی تھی کہ آپ کا کرائٹیریا کچھ اور ہے۔ جب قرآن میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اسی طریقے سے 2 کووں کا لڑنا سورۃ المائدہ میں، اور ایک کوے کا دوسرے کو قتل کر کے اس کو مٹی میں دبانا، یہ عام زندگی میں تو آبزرو نہیں ہوتا، نہ یہ کوئی سائنٹیفک فینومینا ہے، یہ معجزانہ طور پہ ہوا۔ اب ان ساری باتوں کے بعد وہ بات سیکنڈری ہے جو سائنٹیفک ہم نے تھیوری پیش کی، وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ سائنس اس کے الٹ بھی کہے تب بھی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی قانون قدرت کا پابند نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو ملینز ایئرز کیا ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں چاہیے کہ زمین کو روک کے اس کو اپوزٹ چلا دے اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، بغیر زمین کو چلائے ہوئے اپوزٹ سائڈ پہ، تب بھی سورج کو ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے وہ مغرب سے کر دے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے نا اللہ نے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا سائنس کی بنیاد کے اوپر ہم احادیث کو نگیٹ نہیں کر سکتے، ورنہ قرآن حکیم میں جو معجزانہ واقعات ہیں پھر ان کا کیا کریں گے؟ ہم جو یہ مقدمہ رکھ رہے ہیں یہ ہے اصولی مقدمہ، کسی پرنسپل کے اوپر ہے۔ جب تک آپ اصول طے نہیں کریں گے نا، بات آگے چل نہیں سکتی۔ اصول اگر عقل ہے تو قرآن میں جو چیزیں خلاف عقل آئی ہیں معجزانہ طور پر، اس سے کم فارم میں جب احادیث میں آئیں گی تو ویسے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے کسی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی کہ جی وہ پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جب اس سے ورسٹ چیز آپ نے مانی ہوئی ہے، اس کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف پنجابی والی نہیں ہے، اردو والی، ٹھیک ہے؟ تو باقی میں نے یہ اوورال ڈاکٹرن کلیئر کر دی ہے۔ باقی میرے بھائی جسے شوق ہے تو الحمدللہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا سے لوگ، بعض اوقات ایک 2 دن کے لیے بھی ٹکٹ کٹا کے امریکہ سے آسٹریلیا سے لوگ صرف ملنے کے لیے آتے ہیں اپنے کیوریز کو لے کے۔ یہ ساری کیوریز لکھ کے لائیں، اور لمبی نہیں لکھنی، اشارتاً ایک لائن میں لکھے، میں مقدمہ سمجھ جاؤں گا۔ لمبی باتیں تو ان کو بتانی پڑتی ہیں جنہیں سوال سمجھانا پڑے۔ میں تو الحمدللہ سونگ کے مجھے پتا چل جاتا ہے آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا وہ سارے باتیں لکھ کے ہیں۔ تو الحمدللہ لوگ تو اپنا جگر ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو یہاں ایمان کی ٹرانسپلانٹیشن کی جب ضرورت ہے تو فری یہاں ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ کھانا بھی آپ کو کھلائیں گے، ایک دن پہلے آ جائیں، ہوٹل میں بھی ٹھہرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تشریف لیں، اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں اس کام کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کا جگر فیل ہو جائے، گردے فیل ہونے لگے، ہارٹ فیلئر کا چانس ہو، تو وہ سارے کام چھوڑ کے علاج کرواتا ہے۔ اور اگر آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے ان چیزوں کو سمجھنا، تو یقیناً آپ سارے کام چھوڑ کے تشریف لے آئیں گے۔ اور اگر نہیں لا رہے، کیجول لے رہے ہیں،
تو پھر اس کے اوپر زیادہ غور و تفکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی میں اتنی چیزیں اہم نہیں ہیں. ہم تو بیٹھے ہوئے نا میرے بھائی، اللہ کا شکر ہے. نیکسٹ.